اس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، سخت دھکیلا جانا۔ یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھ رہے؟ اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو، تم پر برابر ہے، یعنی رونا پیٹنا اب نکلنا نہیں ہے، تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور بڑی نعمت میں ہیں، لطف اٹھانے والے اس سے جو ان کے رب نے انہیں دیا، اور ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جنت تو ہے، اس سے پہلے جہنم سے بچنا بھی بڑی نعمت ہے۔ کھاؤ اور پیو خوب مزے سے اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ ایسے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جو قطاروں میں بچھائے ہوئے ہیں۔ جنت کی ڈیکوریشن اور سیٹنگ کی طرف اشارہ ہے۔ اور ہم نے ان کا نکاح سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیا جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، یعنی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا کے جنت جتنی نیکیاں کمانی ہیں اگر ہوں گی تو جا پائے گا۔ جیسے فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوگا تو جنت میں جا سکیں گے۔ اور ہم انہیں پھل اور گوشت زیادہ دیں گے، اس میں سے جو وہ چاہیں گے۔ وہ اس میں ایک دوسرے سے شراب کا پیالہ چھینے چپٹیں گے جس میں نہ بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ میں ڈالنا، اور ان پر چکر لگاتے رہیں گے انہی کے لڑکے یعنی خدام نوکر چاکر، جیسے وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں، اور ان کے بعض پر متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے، کہیں گے بلا شبہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے، یعنی ہمیں قیامت کی فکر تھی اور ہم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تھا، آج اس کا یوں بدلہ ملا۔ فمن اللہ، پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم اس سے پہلے ہی اسے پکارا کرتے تھے، بے شک وہی تو بہت احسان کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ پس نصیحت کر، کیونکہ تو اپنے رب کی مہربانی سے ہرگز نہ کسی طرح کاہن ہے اور نہ کوئی دیوانہ۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں یہ ایک شاعر ہے جس پر ہم زمانے کے حوادث کا انتظار کرتے ہیں، یعنی آج گیا یہ گیا وہ گیا۔ کہہ دے انتظار کرو، بس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں، یعنی مجھے بھی تمہارے انجام کا انتظار ہے۔ یا انہیں ان کی عقلیں اس بات کا حکم دیتی ہیں، یا وہ خود ہی حد سے گزرنے والے لوگ ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ خود گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، بس وہ اس جیسی ایک ہی بات بنا کر لے آئیں اگر سچے ہیں، یا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، یعنی ماننا ہی نہیں چاہتے، یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا وہی حکم چلانے والے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ اچھی طرح سن لیتے ہیں تو ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل پیش کرے، یا اس کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے، یا تو ان سے کوئی اجرت مانگتا ہے بس وہ تاوان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں، یعنی آپ اپنی دعوت کی کوئی سیلری کوئی فیس وغیرہ لیتے ہیں کہ جس کے ڈر سے سننا اور قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، یا ان کے پاس غیب ہے بس وہ لکھتے ہیں، یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں، یا ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں، یعنی ان کے یہ تمام کرتوت وبال انہی پہ آئے گا، اللہ کا ان کی خرافات سے کوئی تعلق نہیں، وہ پاک ہے۔ اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا دیکھ لیں تو کہہ دیں گے یہ ایک تہ بتہ بادل ہے، یعنی حادثاتی ایسا ہوا ہے، بس انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو جا ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، جس دن نہ ان کی چال ان کے کسی کام آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اس آخرت سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، یہ دنیا بھی زندگی بھی ان کے لیے عذاب ہے، یہ جان مال اولاد بھی وبال ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کر، بس بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر حین تقوم، جب تو کھڑا ہو، یعنی دوپہر کے آرام سے، جیسے ظہر اور عصر کی نماز کا وقت۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں، رات میں مغرب اور عشاء کی نماز کے اوقات آ جاتے ہیں، فَسَبِّحْهُ، پھر اس کی تسبیح کر، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے جانے کے بعد بھی، یعنی فجر کے وقت۔ تو یہ نمازوں کے اوقات بھی ہیں، اور ذکر و اذکار، تسبیحات، اور پھر کوئی ٹائم بچتا ہی نہیں ہے، صبح سے شام، دن رات،
ہر وقت اللہ کی یاد، یہ انسان کو ہر مشکل میں، ہر مخالفت میں کامیاب کرا دیتی ہے۔ جیسے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ہے۔ سورۃ النجم، یہ سورت مکہ میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے اور پہلی صورت ہے جس میں سجدہ کی آیت نازل ہوئی۔ اس کی تاثیر اور زور بیان کا یہ عالم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مجمع عام میں پڑھا، جس میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین بھی موجود تھے، تو مسلمانوں کے ساتھ مشرکین بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ صحیح بخاری میں اس بارے میں 2 احادیث آئی ہیں، ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، پہلی صورت جس میں سجدہ کی آیت نازل ہوئی والنجم تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے ایک آدمی کے۔ میں نے اسے دیکھا کہ اس نے مٹی کی ایک مٹھی پکڑی اور اس پر سجدہ کر لیا۔ پھر میں نے بعد میں دیکھا کہ وہ کافر ہونے کی حالت میں قتل ہوا اور وہ امیہ بن خلف تھا۔ اسی طرح اور ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشرکون والجن والانس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا، آپ کے ساتھ مسلمانوں، مشرکوں اور جنوں انس نے سجدہ کیا۔ یہ آیت سجدہ اس کی آخری آیت ہے۔ اس سورت کا نام بھی اس کے پہلے لفظ والنجم پر رکھا گیا۔ نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، کہ تمہارا ساتھی یعنی رسول نہ راہ بھولا ہے اور نہ غلط راستے پر چلا ہے اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے، وہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوا، اسے نہایت مضبوط قوتوں والے یعنی فرشتے نے سکھایا، جو بڑی طاقت والا ہے۔ سو وہ بلند ہوا اس حال میں کہ وہ آسمان کے مشرقی کنارے پر تھا، پھر وہ نزدیک ہوا، پس اتر آیا، پھر وہ 2 کمانوں کے فاصلے پر ہو گیا، بلکہ زیادہ قریب۔ بعض لوگ ان آیات سے مراد اللہ عز و جل کو لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی جو تفسیر کی، وہ ان سے مراد جبریل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جبریل علیہ السلام کو 2 بار ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ ان آیات میں پہلی بار دیکھنے کا ذکر ہے۔ جبریل علیہ السلام آسمان کے مشرقی کنارے پر نمودار ہوئے تو زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ان سے پر ہو گیا۔ جیسے بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں چلا جا رہا تھا، اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، تو میں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا، وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ تو میں اس سے ڈر گیا، یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا۔ پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور کہا، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ تو انہوں نے مجھے چادر اڑھا دی۔ تو اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل فرمائیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ بخاری میں ان آیات کے حوالے سے ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ پھر اس نے وحی کی، یعنی جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا، اس کے بندے کی طرف جو وحی کی۔ ما کذب الفؤاد، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو جب دیکھا تو آنکھوں نے اور دل نے تصدیق کی۔ آپ نے دل کی صداقت اور آنکھوں کی بصارت کے ساتھ دیکھا، ڈبل ڈبل تائید۔ پھر کیا تم اس سے جگرتے ہو اس پر جو وہ دیکھتا ہے؟ حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس نے اسے ایک اور بار اترتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اب یہ آیت بھی واضح ہے کہ جبریل کی طرف اشارہ ہے۔ عند سدرۃ المنتہا، آخری حد کے بیری کے پاس۔ اس آیت سے جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کا وقت اور مقام بھی معلوم ہو گیا، کیونکہ سدرۃ المنتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبریل کو دیکھا، نہ کہ اللہ عز و جل کو۔ اللہ عز و جل نے اپنا پیغام اتارا، جنت جہنم کی سیر کرائی اور احکامات دیے۔ اذ یغش السدرہ، جب اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا، جو ڈھانپ رہا تھا۔ یہ ایسا نقشہ ہے کہ الفاظ بیان نہیں کر سکتے، یعنی اس کی خوبصورتی اور وہاں کی روحانیت، نورانیت۔ بس فرمایا کہ اذ یغش السدرۃ ما یغشا،
ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ادب، تحمل اور استقامت کا بیان ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اور اللہ کی دوسری آیات کبریٰ کو دیکھتے ہوئے آپ کی نگاہ انہی پر مرکوز رہی، دائیں بائیں یا ادھر ادھر نہ ہوئی۔ لقد رأى، بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بعض بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ان نشانیوں میں پہلی نشانی تو جبریل علیہ السلام ہے، جنہیں 2 دفعہ دیکھنے کے ذکر کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں۔ پھر معراج ہے، پھر معراج میں بھی بہت ساری نشانیاں، عجائبات، انبیاء سے ملاقات، اور پھر جنت، جہنم اور فرشتوں سے ملاقاتیں، تو یہ تمام اس میں شامل ہیں۔ افرأیتم اللات والعزی، پھر کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ اور تیسری ایک اور دیوی منات کو، کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ یہ تو اس وقت سخت ناانصافی کی تقسیم ہے۔ یہ بت چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں، اور ہر چاہت حقیقت نہیں ہوتی۔ شاعر کہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو تمنا کرے اسے حاصل ہی کر لے۔ ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، کیونکہ بہت دفعہ ہوائیں کشتیوں کی خواہش کے خلاف چلتی ہیں۔ تحول الانفس، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کی اپنی خواہشات کا نتیجہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی۔ یا انسان کے لیے وہ میسر ہے جو وہ آرزو کرے، سو اللہ ہی کے لیے پچھلا اور پہلا جہان ہے، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور جسے پسند کرے۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں کی طرح رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کے متعلق کوئی علم نہیں، وہ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا۔ سو اس سے منہ پھیر لے جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑا اور جس نے دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہ چاہا۔ یہ علم میں ان کی انتہا ہے، یقیناً تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے اسے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہی زیادہ جاننے والا ہے اسے جو راستے پر چلا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی اس کا بدلہ دے جو انہوں نے کیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے بھلائی کی بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر صغیرہ گناہ، یقیناً تیرا رب وسیع بخشش والا ہے، وہ تمہیں زیادہ جاننے والا ہے۔ جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، سو پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے۔ بمن اتقا، کہ کون بچا، کس نے تقوی اختیار کیا۔ پھر کیا تو نے دیکھا کہ جس نے منہ موڑ لیا اور تھوڑا سا دیا اور رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ دیکھ رہا ہے، یا اسے اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں؟ الذی وفا، جس نے عہد پورا کیا، یعنی وہ ابراہیم کہ جس نے عہد پورا کیا، ان کی مثالیں ان کے سامنے نہیں ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی